بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نیب پر یہ الزام طویل عرصے سے عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کے اراکین کے خلاف جو ریفرنسز داخل کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد سیاسی انتقام، پولیٹیکل انجینئرنگ اور دباؤ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور جب یہ ریفرنسز ختم ہوں گے تو ان سے حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایک ریفرنس کراچی کی نیب عدالت میں زیر سماعت ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی تواتر کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ اس ریفرنس پہ ایک اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور وہ پیش رفت شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ہوگی۔ وہ پیش رفت کیا ہے، اس پر آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خواجہ نوید احمد کو۔ خواجہ نوید احمد کو آپ اکثر ٹی وی اسکرین پر خواجہ کی عدالت میں دیکھتے رہے ہیں۔ آج کل خواجہ نوید احمد شاہد خاقان عباسی کا کیس لڑ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، ویلکم سر بلال۔ خواجہ صاحب، آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریفرنس ہے واقعی بدنیتی پر مبنی ہے؟ سر یہ تو ہمارا سارا کیس یہی ہے، اور اگر وہ آرڈر پڑھے بیل کا جو کے آغا صاحب نے لکھا ہے ایز اے سینئر جج، ان کے ساتھ دوسرے جج صاحب تھے، اور اس میں جو انہوں نے سارا ہمارے آرگومنٹس ہی آرڈر میں ریپروڈیوس کیے ہیں، اور ہمارے آرگومنٹس ہی یہی تھے میلا فائڈیز کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا وہ روز صبح کلپ دکھاتا ہے وہ اس پہ ٹی وی پہ، کہ اس میں شاہد خاقان عباسی کا بتاتے ہیں کہ میں نے نیب کو خط لکھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھو۔ شاہد کا یہ الفاظ روز آتا ہے کلپ۔ میں انہیں پوچھا کہ جی یہ ایل این جی میں اور اس میں بہت برادہ کرپشن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میں نے خود نیب کو خط لکھا ہے کہ اس میں جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھیں۔ یہ تو اسلام آباد والا کیس تھا، اور جس واقعے کی بات کریں شاید وہ اسلام آباد کی بات کی تھی۔ اس وقت تو کوئی ایشو نہیں بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ مجھے پوچھیں تو انہوں نے پوچھ لیا، اس کے پوچھنے کے لیے انہوں نے اس کا ریفرنس بنا دیا، 90 دن تک اپنے پاس رکھا، کچھ نہیں ملا۔ آخر اس کیس میں اس کو بیل گرانٹ ہو گئی۔ اب بیل گرانٹ ہو گئی تو پھر باہر آ گیا، اس کا منہ کیسے بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اسلام آباد میں تو اس کا گھر بھی ہے اور اس کا تو سارا کچھ وہاں ہے، ان کی پراپرٹیاں بھی وہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو جا کے پردیش میں مارو، وہاں مارو جہاں پانی نہیں ملتا۔ تو انہوں نے ایک اور کیس بنایا کراچی میں، اور یہاں جو کیس بنایا اس میں الزام یہ لگایا کہ پی ایس او میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا عمران، اور ایک جو ستار تھا اس کو پروموٹ کیا، 2 بندے اور ایک بندہ تو تیسرا، ان کو اپوائنٹ کیا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے انلیگل اپوائنٹ کیا ہے، ان کو بہت بڑی بڑی تنخواہیں دی ہیں، اور ان کے ذریعے انہوں نے ایل این جی کا بزنس کرنا تھا، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے انلیگل ہے، اور ان کو جو تنخواہیں دی گئی ہیں وہ ساری ان سے واپس لی جائیں۔ وہ جو تنخواہیں ہیں اس کا نیچے صاحب لکھا ہوا تھا کہ اتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے، جبکہ وہ بیچارے نوکریاں کر کے ریٹائر ہو کے گھر جا کے پینشن لے رہے ہیں۔ اچھا، تو بولا اب یہ سارے پیسے ان سے ریکور کرو۔ خواجہ صاحب، آپ واقعی بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ جو تقرریاں کی گئیں ان میں خلاف ضابطہ کوئی عمل نہیں کیا گیا، کوئی سمری کے اندر کہیں انفلوئنس ہو گیا ہو، کہیں کوئی اس طرح کی چیز تو ہوئی ہوگی ظاہر بات ہے۔ سر ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تھی، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک بہت بڑی فرم ہے، اس کا نام ہے ہیڈ ہنٹرز، ٹھیک ہے، تو بہت ریپیوٹیڈ فرم ہے۔ تو انہوں نے جب بندے رکھنے تھے، انہوں نے ہیڈ ہنٹرز کو ٹھیکہ دے دیا کہ یار بندے ڈھونڈ کے دو ہمیں یہ اس کام کے لیے اس فیلڈ کے بندے چاہیے۔ انہوں نے پوری ایڈورٹیزمنٹ کی، اخباروں میں دیا، سارا کچھ کر کے انڈیپینڈنٹلی ہمارے یہاں انٹرویو نہیں ہوئے، نہ شاہد خاقان عباسی نے لیا انٹرویو، نہ ارشد مرزا نے لیا، کسی نے نہیں۔ تھرڈ پارٹی انگیج کی گئی۔ انہوں نے جو انٹرویوز لے کے شارٹ لسٹ کیے، بہت لوگ تھے اس میں، ایک میڈیا کا بھی لوگ تھا، بندہ تھا تو پہلے شاید جیو میں کام کرتا رہا، وہ بھی لسٹ میں تھا۔ تو 4 بندوں کے نام دیے، پھر انہوں نے شارٹ لسٹ وہاں سے ہو کے آئی ایز اٹ از، انہوں نے جو منسٹری کو بھیج دیا، وہ جو ہیڈ ہنٹر تھا، اس کے بعد وہ سمری چلی گئی پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے اپوائنٹمنٹ کا آرڈر کر دیا، جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ادھر ادھر ساری اپروو کرا کے۔ آرڈر بھی مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے نکالا نواز شریف نے، شاہد خاقان کا نہ کسی آرڈر پہ سائن ہے نہ کوئی لینا دینا ہے، صرف سمری ان کے ڈپارٹمنٹ سے گئی تھی کیونکہ ہی واز منسٹر آف پیٹرولیم، اور وہ بیچارہ ارشد مرزا کو اس لیے انوالو کیا کہ ہی واز سیکرٹری پیٹرولیم۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہو رہا تھا اپوائنٹمنٹ کا، انڈیپینڈنٹ فرم ہائر کر کے، اور اس کو کیا، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ورنہ میں ریلیونٹ پورشن جج کے آرڈر کا پلیز اگر ریڈ کر دیں تو وہ اس میں کیا بڑا مزے کا ہے، لکھتے ہیں لرنڈ کونسل فار دا پٹیشنر عباسی سبمٹڈ that this and other reference
which had been filed against him in Islamabad had been filed by NAB on account of malafide because he was a senior opposition politician who spoke out against the present government and needed to be silenced. یہ لکھ رہے ہیں. The malafide was also clear from the fact that there was absolutely no tangible evidence against him in his reference, which had been filed simply to keep him under pressure with regard to the appointment of petitioner Imran as MD. This was done, یہ دیکھیں جو بھی آپ کو میں بتا رہا تھا, this was done through advertisement which petitioner Imran qualified for, that he had nothing to do with the shortlisting of Imran. Pursuant to the advertisement, as the shortlisting was carried out by a reputable firm of headhunters who shortlisted 6 names of the applicants that at that time, the board of management of PSO had been dissolved by federal government, and during this period, Shahid Islam was acting MD of PSO and had full authority to act as MD PSO in the absence of the board of management. That the shortlisted names were considered by petitioners Abbasi and Mirza, Arshad Mirza, Petroleum Secretary, out of which 3, after careful consideration of their CVs and other. اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ جو آیا ہے نا ہمارے پاس عمران, یہ پتہ نہیں 24 سال کام کر کے آیا اینگرو میں, اور اینگرو میں اس کی تنخواہ 37 لاکھ روپے تھی, اور یہاں پر ہم نے شاید 38 دی ہے. 1 لاکھ روپے کا کوئی 1 لاکھ کا فرق ہے, اور اس کے مہنگائی کتنی ہو گئی. جسٹس کے کے آغا کے جو ریمارکس ہیں جی, اس کے بعد تو پھر یہ خود ریفرنس پر سوال کے نشان نہیں ہے. بہت سر آگے اگر میں پورا اگر آرڈر پڑھوں جہاں وہ بیل گرانٹ کرتے ہیں نا, تو انہوں نے کلیئر کنکلوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کلیئر لکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل میلافائڈی ہے, بدنیت پر مبنی ہے ان کی گرفتاری, اور یہ ریفرنس اٹسیلف بدنیتی پہ مبنی ہے. تو اس فیصلے کے بعد آپ نے جو سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے ضمانت کا, اس کے بعد تو پھر آپ کو کوئی چیلنج کرنا چاہیے تھا اس ریفرنس کو, تو اس حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ 265A کی اپلیکیشن لگائیں گے ٹرائل کورٹ میں. ہم چانس دے رہے تھے ٹرائل کورٹ کو کہ وہ کچھ 2-4 وٹنسز ایگزامن کر دیں, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ چلے جائیں 265A میں اور اس بیل آرڈر کی گراؤنڈ پہ جائیں, وہ کہہ کے دیکھیں جی بیل آرڈر میں تو وہ کہتے ہیں جی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو اس کو تو بیس نہیں بنایا جا سکتا. لیکن نو ڈاؤٹ دی آبزرویشنز میڈ ان دس آرڈر ہیو بین میڈ بائی 2 ہائی کورٹ ججز, ان دونوں نے سائن کیا ہے, اور جو نیب کا جج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیشن جج. تو بیسیکلی یہ آرڈر ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. اینی آبزرویشن اف دے ہیو میڈ, یہ بیسیکلی بائنڈنگ ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ اگر ہمارے خلاف کوئی گواہی ہے, ہم ان کو فیئر چانس دے رہے ہیں کہ لے کے آؤ, بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے. نہیں خواجہ صاحب, کراچی میں جو ریفرنس بنانے کا مقصد تو جو نیب نے پیش کیا وہ تو اس پہ ٹھوس شواہد ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اوگرا کی باڈی ہے, ہیڈ آفس ہے, وہ کراچی میں تھا, اس لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ کراچی میں ہوا, تو لہٰذا انہوں نے اسلام آباد کی وجہ سے کراچی میں بنا دیا. تو یہ اعتراض تو میرے خیال سے بے بنیاد نہیں ہے آپ کی طرف سے. سر تقرریاں کی ہیں پرائم منسٹر نواز شریف نے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آئی او سے سوال پوچھا ججوں نے کہ آپ نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا 161 جو ہوتا ہے, کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا بھائی جو مین ملزم ہے جس نے اپوائنٹمنٹ کی ہے, آپ نے اس کو کوشچن بھی نہیں کیا جا. آپ نواز شریف کا نام بار بار لے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کا نام اب ڈال دیں آپ کی وجہ سے. نہیں, اب وہ ججوں نے پوچھ لیا اور اب یہ ریفرنس فائنل ہو چکا ہوا ہے, لیکن اس کو ڈال دیں تو کیا فرق پڑتا ہے, جہاں اتنے ہیں 1 ستم اور صحیح میری جہاں. اچھا خواجہ صاحب, ابھی جہاں باقی ہے پورا یہ ہے نا طیارہ سازش کیس بھی آپ میں نے چلایا تھا سارا. میرے ساتھ وہ تھے اعجاز بٹالوی صاحب اور خواجہ اللہ تعالیٰ کی جنت نصیب کو خواجہ سلطان صاحب, بلکہ روز رات کو 12 بجے ہم میٹنگ کرتے تھے, صبح جس دن کیس ہوتا تھا. کراچی میں ریفرنس لایا گیا نا, تو کراچی میں بنتا تھا, کراچی میں لایا گیا ریفرنس کو. ارے نہیں, اس سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا جب سیارہ کیس بنا نا, وہ نوائب وقت نے پوری چال کاروں کی وہ بیک پیج کے اوپر اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ, لائن لگائی تھی. جی جی. اچھا وہ کیا تھا, میں نے جیسے طیارہ کیس بنا تو میں نے بیان دیا اخبار والوں کو, میں نے کہا یہ دنیا کا پہلا کیس ہے ہائی جیکنگ کا, جس میں ہائی جیکر جو ہے وہ زمین پہ ہے اور طیارہ آسمان پہ ہے. تو وہ بڑا لوگ ایسے
انہوں نے کہا لو کیس تو ادھر ہی ختم ہو گیا. نہیں تو ان کو تو کراچی لایا گیا, ان کو طیارہ سازش کیس کے اندر بھی تو لایا گیا تھا, طیارہ ہائی جیکنگ جو کیس تھا اس میں بھی تو شاہد خاقان عباسی سب کو جی بیچارے غوث علی شاہ صاحب 80 سال کے تھے, ان کو ڈال دیا. شاہد خاقان عباسی پی آئی اے کا چیئرمین تھا, اس کو ڈال دیا. وہ سول ایویشن کا ایک چیئرمین تھا, اس کو ڈال دیا, بلکہ اس کو بعد میں اپروور بھی بنایا تھا, کیونکہ وہ بیچارہ پہلی رات ہی رونے لگ گیا لانڈی جیل میں. انہوں نے کہا میرا جو بیان لینا ہے میں نے چھاڑ دو. اس کے بعد یہ بڑے فرم تھے میاں صاحب نواز شریف, ان کے چھوٹے بھائی کو رکھا شہباز شریف صاحب کو, وہ بھی بڑا فرم تھا. شاید تو خیر بہت ہی مضبوط تھا, سب کو حوصلے دیتا تھا. سعید مہدی صاحب پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں, چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں, بیوروکریٹ 40 سال پرانے, ان کو بھی ملزم بنایا, وہ بھی کاٹ کے گئے ہیں 9 مہینے. اور اس کے بعد کون تھا ایک وہ بڑا مقبول, وہ جو تھا رانا اس بیچارے کو بھی اندر کیا. اچھا ایک اور بھی رہ گیا, کون مطلب, ارے یار وہ اصلی ہیرو سیف الرحمان تو میں اس کا وکیل تھا. اچھا آپ نیب کے دیگر کیسز بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ تو رہے کیا ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے چھوٹ رہے ہیں. میں نے یہ ٹی وی پہ وہ جو پروگرام کرتا ہے لڑکا ایجنڈا, وہ بڑا سینئر صحافی ہے, پتہ نہیں کسی چینل پہ, تو اس میں نے یہ بڑا کلیئر بتایا کہ اگر یہ مجھے ہی بلا لیں نا, میں ان کو ٹریننگ دے دوں کہ ان کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں دے نیڈ ٹو ہیو ٹریننگ. یعنی ابھی شاہد خاقان عباسی والوں کو بھی جو وہ دیے ہیں اپنا والیومز بنا کے 161 کے جو بیان دینے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں 45 کلو وزن ہے ان کا, وہ تو گاڑیوں میں بھر کے لے کے آتے ہیں. 14 والیوم. اور مزے کی بات ہے کہ نہ وہ پروسیکیوٹر پڑھتے ہیں, نہ ہم بھی نہیں پڑھتے. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ ایک کیس میں اگر آپ 24,000 صفحے پڑھیں گے تو پھر آپ کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے, باقی ملزموں کے بیان کیسے کریں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کا طریقہ ہی غلط ہے. آپ نٹ شیل دیکھیں, 10 صفحے کا کیس بنائیں, پہلے صفحے میں بتائیں جی اس ملزم نے یہ کیا ہے, اس کے بعد اگلے صفحے میں بتائیں کہ سر یہ اس کے خلاف گواہ ہیں, اور سر یہ اس کے خلاف ہمیں سزا چاہیے. اپوزیشن کہتی ہے طریقہ کار کا مسئلہ نہیں, نیت غلط ہے. سر دیکھیں نا رانا ثناء اللہ کی جب نکلی تھی کیا چرس ہیروئن کیا چیز, کلمے پڑھ کے ایک وزیر فیڈرل بولتا تھا اور ایک وردی والا بھی کلمے پڑھتا تھا کہ جی ہم نے خود نکالی ہے. انہوں نے کہا ویڈیو دکھاؤ, آج تک تو ویڈیو آئی نہیں. اس کی بیل بھی ہو گئی. اور بھی جو محکمے رہ گئے ہیں ان کو بھی ڈالیں, کسی کو ایگزمپشن نہ دیں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی آن بورڈ ہر شخص کی ہونی چاہیے, لیکن بد نیتی نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو جسٹس مقبول باقر نے بھی تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ لکھا ہے وہ نیب کے بارے میں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے. انہوں نے بہت خوبصورت, انہوں نے تو اس کتنے صفحے کی ججمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کی میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیلے کرو تاکہ بندہ اندر پڑا رہے. تو جتنے دن پڑا رہے گا, دیکھیں جو جیل میں ہوتا ہے پھر دیکھیں نا اس کا منہ بند ہوتا ہے کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. خواجہ نوید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے نیب عدالت میں یہ درخواست دائر کی جائے گی 265 کے تحت کہ نیب شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا, لہٰذا انہیں بری کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت ان کی اس درخواست پر کیا فیصلہ کرتی ہے. اللہ حافظ.